وفد طائف یا وفد بنی ثقیف کی آمد۔ یہ طائف والے وہی ہیں جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 3 میل تک پتھر برسائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر لہو لوہان ہو گیا تھا۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اور اس کے بعد بنی ثقیف نے جب اپنا بازو اور تلوار بھی اسلام کے خلاف آزما لیا تو پھر اسلام کی طرف رغبت پیدا ہوئی، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں انہیں کھینچ لائی۔ جنگ ہوئی بنی ثقیف سے مکہ فتح ہونے کے بعد، اور تقریباً 20 دن تک طائف کا محاصرہ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ اٹھا لیا۔ اس موقع پہ کسی نے کہا کہ آپ بنی ثقیف کے لیے بد دعا کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ ثقیف والوں کو ہدایت عطا فرما، اللہم اہد ثقیفہ، یا اللہ انہیں میرے پاس بھیج دے۔ اب یہ دعائیں تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں انہیں کھینچ کر اسلام کی طرف لے آئی۔ ان کا ایک بہت بڑا سردار تھا، اس وفد کے آنے سے بھی پہلے اسلام میں داخل ہو گیا، عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہی عروہ ابن مسعود ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ کی طرف سے وکیل بن کر آئے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر کے واپس مدینے آ رہے تھے تو بیچ راستے میں اسی سردار عروہ ابن مسعود سے ملاقات ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور یہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ عرض کرنے لگے، اللہ کا رسول، میں جا کر بنی ثقیف کو اسلام کی دعوت دوں گا۔ نبی نے فرمایا، خدشہ ہے کہیں وہ تجھے قتل نہ کر دے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ یہ جب واپس گئے اور اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ کے انہوں نے زور زور سے اسلام کا اعلان کیا اور انہیں اسلام کی طرف بلایا تو چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو گئی، اور ایک تیر آ کے لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں خون جب بہتا ہے تو ٹھہر جاتا ہے اور جم جاتا ہے، اپنا رنگ دکھا جاتا ہے۔ عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہو گئے، لیکن ان کا خون کام کر گیا۔ اب ان کی شہادت کے بعد بنی ثقیف والوں کو احساس ہوا کہ چاروں طرف سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ سن ہجری 9 کی بات ہے، اور سن ہجری 9 کو عام الوفود کے نام سے جانا جاتا ہے کہ بہت سارے وفد آ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ بھی اسلام قبول کرنے کے ارادے سے مدینہ آئے۔ یہ وفد جب مدینے میں آیا تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ ان کو میرے گھر ٹھہرا لیتے ہیں، میرے تعلق دار ہیں۔ نبی نے فرمایا، نہیں مسجد میں ٹھہراؤ تاکہ یہ قرآن کو سنیں، ہماری عبادت کو دیکھیں، قرآن کو سنیں، تاکہ اسلام ان کے دل میں گھر کر جائے۔ جب نجران کا وفد آیا تھا اس میں تو 70 افراد تھے، 80 یا 90 افراد تھے، تو چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے، اس لیے وہاں تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ مسجد میں ٹھہرانے کا ایک سبب یہ تھا کہ بہت بڑا وفد تھا۔ لیکن یہاں تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا، میں میزبانی کے لیے تیار ہوں، میرے گھر ٹھہرایا جائے۔ نبی نے پھر بھی طائف والوں کے لشکر کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ ابھی مشرکین ہیں لیکن ٹھہرایا مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی کے آنگن میں خیمے لگائے گئے ان کے لیے باقاعدہ، تاکہ یہ مسلمانوں کی عبادت کو دیکھیں اور قرآن کو سنیں۔ چند دن یہ ٹھہرے رہے وہاں، صحابہ میزبانی کرتے رہے، ان کے لیے وہیں کھانا آتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد ان سے خصوصاً گفتگو فرماتے، انہیں قرآن سناتے اور اسلام کی دعوت دیتے۔ بالآخر ان کے دلوں نے اسلام کی طرف رغبت لینا شروع کی۔ اب کنانہ بن عبد یالیل، یہ وہی عبد یالیل ہے،
طائف کے سفر میں نبی کے پیچھے لڑکوں کو، باش لڑکوں کو جنہوں نے لگایا تھا، 3 جو بڑے سردار تھے، حبیب، مسعود اور عبد یالیل. یہ عبد یالیل کا بیٹا ہے کنانا. اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ ہم اسلام میں تو آنا چاہتے ہیں، لیکن ہم سفر در سفر میں رہتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں زنا کی اجازت دے دیں. تو نبی نے فرمایا نہیں، زنا کے خلاف تو قرآن سخت ایکشن لیتا ہے اور کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جائیے. زنا کے مقدمات سے بھی اسلام روکتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہمیں شراب کی اجازت دے دیجئے، اسلام تو ہم قبول کر لیں گے لیکن شراب ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، اس کی اجازت دے دیں. نبی نے فرمایا نہیں، ان الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان، یہ بھی بہت بری چیز ہے، بلکہ ساری برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ شرابی آدمی پھر زنا بھی کر سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں دے سکتے. تو کہنے لگے سود کی اجازت دے دیں، اس کے بغیر ہمارے کاروبار نہیں چلتے. فرمایا نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں مل سکتی. قرآن اس کے بھی خلاف ایکشن لیتا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو. تو کہنے لگے اسلام میں تو داخل ہو جائیں گے لیکن ہم 3 سال تک جو ہے اپنے لات معبود کو نہیں توڑیں گے، اس کو نہیں چھیڑیں گے. نبی نے فرمایا اس کی بھی مہلت نہیں مل سکتی. تو کہنے لگے کچھ عرصے کے لیے ہی مہلت مل جائے. کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس مہلت کے لیے بھی میں اجازت نہیں دے سکتا. پھر کہنے لگے کہ چلو ہم اسلام میں تو داخل ہو جائیں گے لیکن ہم جہاد میں نہیں جائیں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے جہاد کے لیے، ہم گھر بیٹھے رہیں گے اور ہم روزے ہم سے نہیں رکھے جائیں گے اور زکوٰۃ ہم سے نہیں دی جائے گی. تو نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کی تمہیں اجازت ہے کہ ٹھیک ہے تم جہاد میں مت جانا، روزے مت رکھنا، زکوٰۃ مت دینا. کہنے کا منشا یہ تھا جب اسلام پختہ ہو جائے گا تو یہ رمضان کے روزے بھی رکھ لیں گے اور پھر زکوٰۃ بھی دے دیں گے اور پھر اللہ کے راستے میں بھی نکل جائیں گے. تو یہ ہے بنی ثقیف کا وفد جس کے بارے میں کبھی فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ کی اجازت ہو تو ہم پہاڑوں کو ملا لیں، ان کے اوپر عذاب نازل کر دیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیں، طائف کو ہم اڑا کے سمندروں میں پھینک دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، میں زحمت بن کر نہیں، میں رحمت بن کر آیا ہوں. یہ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، ان کی نسلوں میں سے کوئی آئے گا اور میری مانے گا. اور ان کی نسلیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی. اور بنی ثقیف کا ہم ہندوستان والوں سے ایک ربط ہے گویا کہ، کیونکہ ویسے تو اسلام ہندوستان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اسلام نے ہندوستان میں قدم رکھ لیے تھے. سرادیپ، مالدیپ، لنکا دیپ، مالابار، کالی کٹ، اس طرف جو ہے اسلام نے تجارت کے راستے سے اپنے قدم ہندوستان میں جمانا شروع کر دیے تھے. اور شق القمر کا جو معجزہ ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اس کا معجزہ ہندوستان میں جو ہے مالابار کے راجہ شمعون نے دیکھا تھا، اور بعض ہسٹری دانوں کا کہنا ہے کہ قنوج کے راجہ نے بھی دیکھا تھا. خیر اسلام تو آ چکا تھا لیکن ہندوستان میں مضبوط جو اسلام آیا، یہ بنی ثقیف کا اس کے پیچھے بڑا کردار ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بحرین اور عمان کے گورنر تھے حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بمبئی کے ساحل پر مسلمانوں کی ایک کشتی لوٹی گئی تھی. جیسے محمد بن قاسم جو آئے تھے، وہ بھی ایک کشتی لوٹی گئی تھی جو سرادیپ سے چل کر
کراچی پہنچی تھی، دیبل پہنچی تھی۔ تو ایسے ہی حضرت عمر کے زمانے میں ایک کشتی لوٹی گئی بمبئی کے ساحل پر، تو بحرین اور عمان کے گورنر نے اپنے بھائی حضرت حکم بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہندوستان بھیجا، اور وہ ایک لشکر لے کر ہندوستان میں بمبئی کے ساحل تھانہ ایک علاقہ ہے وہاں پر پہنچے اور ان ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا۔ گویا کہ یہ پہلا حملہ تھا ہندوستان کے سینے پر۔ اور دوسرے بھائی کو حضرت عثمان بن ابو العاص نے، یہ وہی عثمان بن ابو العاص ہیں جب وفد بنی ثقیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا تو یہ نوجوان لڑکے سے تھے، اس لیے ان کو اونٹوں کی خدمت میں چھوڑ آتے تھے، لیکن جب بنی ثقیف والے دوپہر کو قیلولہ کرتے، سو جاتے، تو یہ نوجوان لڑکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ اس نے بہت پہلے جو ہے آتے ہی اسلام قبول کر لیا اور قرآن کو سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیلولہ فرما رہے ہوتے تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پہنچ جاتا اور وہاں قرآن سیکھتا۔ اس لیے جب یہ وفد واپس نبی نے جب روانہ فرمایا تو اسی نوجوان کو جو ہے اس وفد کا سردار بنایا۔ قرآن جو ہے یہ سرداریاں دلاتا ہے، جیسے عمرو بن سلمہ کو جو ملی سرداری وہ قرآن نے دلائی۔ زمانے کفر میں وہ قرآن کو سیکھتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ سالم مولا جو غلام ہیں جو نہیں بک رہے تھے، یہودی کے غلام تھے، لیکن جب اسلام میں آئے سبیتا نے انہیں خریدا تھا اور آزاد کیا تھا، وہ قرآن پڑھتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی امامت میں سیدنا عمر بن خطاب اور حضرت ابو حذیفہ جیسے جلیل القدر صحابہ نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ یعنی وہ غلام جو کبھی نہیں بک رہا تھا، قرآن نے اس کو امام بنا دیا۔ تو یہاں پہ عثمان بن ابو العاص اس وفد کے سردار بنائے۔ قرآن نے ایسی سرداریاں دلائی کہ پھر یہی حضرت عثمان بن ابو العاص جو بعد میں بحرین اور عمان کے گورنر بنے، تو اپنے دو بھائیوں کو ہندوستان بھیجا الگ الگ لشکر دے کر۔ حضرت حکم بن ابو العاص کو بمبئی کے ساحل تھانہ بھیجا اور دوسرے بھائی مغیرہ بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیبل بھیجا، کراچی۔ تو کراچی انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ پہلے فاتح محمد بن قاسم نہیں ہیں، کراچی کو انہوں نے فتح کر لیا تھا، ہسٹری دانوں کا کہنا ہے۔ بہرحال جو ہے بنی ثقیف کا جو ہے ہندوستان سے ایک ربط ہے، اور محمد بن قاسم جو سندھ میں آئے راجہ داہر کے زمانے میں، وہ بھی جو ہے اسی شاخ بنی ثقیف کی ہی شاخ سے ہیں۔ لیکن یہ جو حملہ ہوا تھا بحرین اور عمان کے گورنر کی طرف سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تم نے جو ہے چونٹی کو لکڑی پہ چڑھا دیا، یعنی تم نے ایک چونٹی کا مقابلہ ایک پہاڑ سے کرا دیا۔ ہندوستان جیسے عظیم ملک کے لیے چھوٹے سے لشکر بھیج کر تم نے صحیح نہیں کیا۔ حضرت عمر نے ناراضگی کا اظہار کیا، اس لیے کہ حضرت عمر اپنے ایلچی اور قاصدوں کے ذریعے سے ہندوستان کا جائزہ لے چکے تھے۔ انہوں نے دو اپنے ایلچی، اپنے دو قاصد، دو اپنے جاسوس روانہ فرمائے تھے ہندوستان۔ ایک بمبئی کے ساحل پہ آیا اور ایک دیبل کراچی کے ساحل پہ آیا، اور دونوں نے جو ہے رپورٹ حضرت عمر کو لکھی۔ جو بمبئی کے ساحل پہ اترا تھا اس نے رپورٹ لکھی کہ ہندوستان کے دریا موتیوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ہندوستان کے پہاڑ ہیرے اور جواہرات سے لدے ہوئے ہیں اور ہندوستان کے درخت خوشبو سے بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن جو سندھ پہنچا تھا، بالکل وہ جنگل اور سندھ کے رن میں جب پہنچا، اس نے جو رپورٹ دی وہ یہ تھی کہ یہاں تو بھوک ہے اور پیاس ہے، یہاں تو پانی نہیں ہے، یہاں کی قوم میں ڈکیتی بڑی ہے، اگر آپ زیادہ فوج بھیجو گے تو فاقے سے مر جائے گی، اگر تھوڑی بھیجو گے تو ڈاکے سے مر جائے گی۔ پھر حضرت عمر نے اپنا ارادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا تھا، لیکن جب حضرت عثمان بن ابو العاص نے جو بحرین اور عمان کے گورنر تھے، انہوں نے جب ہندوستان پہ حملہ کیا، دو لشکر بھیجے، ایک کراچی اور ایک بمبئی کے ساحل تھانہ میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جو ہے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔